والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر میرے حضور کا ہو اور اہل ایمان کو تسکین نہ پہنچے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کا شرف عطا کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ اپنی گفتگو کی سپیڈ بھی زیادہ رکھوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر سکوں۔ آپ ساتھ ساتھ بات سنتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آتی چلی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھے۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا،
اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور فرمایا کہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جماعت سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی کہنے پر جنت ان کی ماں کو عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی تو کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکاتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا
تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور یار ہوتا بھی کیوں نہ، جس بہن کی گود میں دو جہاں کا سردار بھائی بیٹھا ہو پھر فخر تو ان کا بنتا تھا۔ اور میرے حضور تو صرف بچپنے میں نہیں، صاحب اعلان نبوت کے بعد نہیں، بدر احد خندق میں کافروں کو شکست دینے کے بعد نہیں، کل فتح مکہ کرنے کے بعد میرے حضور سردار نہیں بنے، میرے حضور تو بہن کی گود میں بھی سردار ہی لگا کرتے تھے۔ اور صرف دنیا میں نہیں، کل محشر کا میدان جب لگے گا، ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 کے قریب انبیاء اور رسول محشر کے میدان میں اپنی اپنی مسندوں پہ آ کے جلوہ فراز ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک، اور پھر میرے حضور کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں جہاں 1.25 کے قریب انبیاء اور رسول بھی جلوہ فراز ہوں گے، ان لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں جو ایک ذات اس دن بھی سردار لگ رہی ہوگی وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ میرے حضور اس دن بھی سردار لگ رہے ہوں گے، میرے حضور اس دن بھی سردار لگ رہے ہوں گے۔ تو حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے
حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے. حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے حضور کی دہلیز سے ملا ہے. آج ساری رات مجھے اور آپ کو بیت کی حضور کی یاد پہ بیٹھے. یقیناً یہ عمل باعث سے برکت ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنے اندر اتر جائیں. جس رسول کے نام کا ہم چراغاں کر کے ہاتھوں میں ان کے نام کی جھنڈیاں لے کر اور پھول پتیاں اور گلدستے لیے بیٹھے ہیں، یہ باعث برکت ہے. لیکن اگر ہمارا بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یہی رشتہ محبت موجود ہے تو پھر یہ پھول بھی ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پھول ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ صاحب ہم تو مہک مہک کے ان کے آنے کا پتہ بتا رہے ہیں، یہ چمکتی ہوئی لائٹیں، یہ چم چم کرتے کمکمے ہمیں بتا رہے ہیں. ہم تو میلاد کی خوشی میں چمک چمک کے کسی آنے والے کی خبر دے رہے ہیں، لیکن تم کیسے نادان ہو کہ تم نے ہمیں تو میلاد کی خوشیوں میں شامل کیا ہے لیکن روٹھی ہوئی بہن کو راضی کیوں نہیں کیا ہے؟ روٹھے ہوئے بھائی کو تم نے جا کے راضی کیوں نہیں کیا ہے؟ میں میلاد کی موسم کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، آمنہ کے لال کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنی بہنوں کو راضی کر لو. رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنی ماؤں کی قدر کرو. رسول اللہ کی نگاہ کا فیض چاہتے ہو اپنے بھائیوں سے سلو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو تقدس دیا ہے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے. فرماتی حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے. حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. زمانے کو
زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور کی دہلیز سے ملا ہے۔ وقت سمڑ گیا، بات مکمل کر دوں صاحبو، یہ وہ محبتوں کی تعلیمات ہیں، یہ وہ جوڑنے والا پیغام ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگے بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا، اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، یار مجھے یہ بتاؤ، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ خوشی کا تصور کیا ہے انسان کے ساتھ؟ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھے، جو آج چیخ چیخ کے کہتا جناب لکھا کہاں ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں صاحب، قرآن اور حدیث کا لہجہ لکھے ہوئے پر دلائل ہیں۔ لیکن میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، جب تک وہ زمین پہ تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، آج چیخ چیخ کے پوچھنے والا کہ لکھا کہاں ہے، ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھے اس کی حالت کیا تھی۔ پیدا ہوتے ہوئے بیٹی کو پکڑ کے ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تو اسی بیٹی کا سگا باپ ہوتا تھا۔ جانور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی بیٹی کو ذبح کرنے والا پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے؟ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستاروں کی پرستش کرتا، اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے آگے ماتھا ٹیک دینے والا۔ ذرا غور تو کرے اس کی حالت کیا تھی۔ یہ تو کرم ہو گیا دھرتی پہ، میرے حضور زمین پہ جلوہ فراز ہوئے۔ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ تو یہ اور میں دوسری بات بھی کہتا ہوں کہ یار مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں، یہ کاغذ کے مصنوعی پھول، یہ مصنوعی چائنا کی بنی ہوئی چند لائٹیں، کیا یہ ان کا کوئی استقبال ہے؟ یار ہم تو کمزور لوگ ہیں صاحب، ہم تو کر کچھ نہیں سکتے ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں، اور یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں پہ مسئلہ بنا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال دیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ اگر کروڑوں جہاں بھی اس محبوب کے قدموں پہ وارے جائیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں محبتوں کی صرف رنگ ہیں، اور میں کہتا ہوں ہم کیا استقبال کریں گے صاحب؟ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور جلوہ فراز ہوئے تھے۔ اتنی روشنیاں، اتنے اجالے، اتنے چراغ جلے کہ سیدہ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ اتنا چراغاں ہوا صاحب۔ استقبال تو اس دن تھا جب شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے مبارکباد دے رہے تھے، مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ استقبال تو اس دن ہوگا، اور ابھی ایک استقبال پینڈنگ ہے صاحب۔ انتظار کرو، جب محشر کا میدان آئے گا 1.25 لاکھ انبیاء اپنی اپنی مسجدوں پہ بیٹھے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک، اور میرے حضور کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسانوں کا جب مجمع ہوگا، اس کھربوں انسانوں میں جہاں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء جلوہ فراز ہوں گے، جس ایک ذات کا سارے لوگ استقبال کریں گے وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ استقبال تو صاحب اس دن دیکھنے والا ہوگا جب میرے حضور محشر کے میدان میں آئیں گے، اور ان کھربوں انسانوں میں سے رب کسی سے بات نہیں کرے گا، جس ایک ذات سے بات ہوگی وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ اور استقبال تو اس دن ہوگا، مزہ تو اس دن آئے گا جب محشر میں حضور تشریف فرما ہوں گے اور ہر کسی کی نظر میرے حضور پہ ہوگی۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت ہے بیٹا، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل بھی نہیں ہے، اسے منزل نہ سمجھ لینا۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ میں اگر ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں، آپ کو ساری تقریر نہ یاد رہے، میرے شیخ کی یہ بات یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اسی عنوان پہ اپنی منزل کا تعین کیجئے گا۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔
یہ ہماری منزل ہے. ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے اس دکان پہ سچ بولا جاتا ہے، بلکہ لوگ گواہیاں دیں یہ میلاد والے ہیں، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارا کردار گواہی دے گا. ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے. آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور کی ولادت کی، اور بالخصوص میرے منتظمین جنہوں نے اتنے خوبصورت ماحول میں اتنے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے یقیناً یہ سب کچھ حضور کی محبت میں ہے. اللہ بزم جمال مصطفیٰ کے اراکین کو، کئی سالوں سے ان کے ساتھ دوستوں سے رابطہ تھا لیکن وقت کا کوئی تعین بن نہیں پایا تھا. اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے اتنے خوبصورت ماحول میں مجھے بھی شامل کر لیا اور میں شرف پایا کہ حضور کے ذکر کا مجھے موقع نصیب ہوا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، مجھ سے قبل قبلہ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات دیکھی کی کہ ہمیں صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور یہاں پر تو ماشاءاللہ مجھے بتایا ابھی سے جلوس کی تیاریاں ہیں، تو فجر بھی باجماعت پڑھیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. اللہ کرے صبح ربیع الاول کا جب جو ہے وہ سورج طلوع ہو، 12 ربیع الاول میں ہماری 5 نمازیں اتنی پختہ ہوں کہ ہم سب کی آخری سانس تک کبھی نماز قضا ہی نہ ہو. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب.